یہ پروگرام نظام الہی کے تسلسل اور نظام علی ابن ابی طالب جو کہ صراط مستقیم ہے، جو کہ اس امت کے لیے انتہائی ضروری ہے اور جو پچھلے نظاموں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ انتہائی خوبصورت گفتگو ہوئی پہلے ایپیسوڈ میں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اخوت کے دریچوں سے بہترین عنوان لے کر آ رہے تھے قبلہ۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مفکر اعظم اور مفکر دورہ جناب ڈاکٹر علامہ صداقت علی فریدی صاحب۔ جی بسم اللہ۔ سر، بہت ہی شاندار گفتگو رہی، بہت لوگوں نے پسند کیا۔ نظام الہی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اخوت کے عنوان پر ہے اس وقت، اور اس سے آگے بڑھے گی۔ تو کیا ایسا سٹرکچر ہم اس امت کے لیے طے کر سکتے ہیں جس کے بعد یہاں فساد نہ رہے، فتنے نہ رہے، اور ایک بھائی چارے اور امن کا ایک گہوارہ بن جائے ہمارا خطہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا اچھا عنوان ہے، اور یہ فطرت کی مجبوری ہے، اس کے بغیر انسانیت چل ہی نہیں سکتی۔ واہ، اور انسان تو ہوں گے لیکن ان میں انسانیت نہیں ہوگی اس کے بغیر۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ واہ، اللہ نے حضرت انسان کو اپنی فطرت پر پیدا فرمایا، اپنی عظمتوں، اپنی شفقتوں کا مظہر بنایا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اب جو اللہ تعالیٰ کی عادات اور اس کے محاسن عظمت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنی خلقت بدل دیتا ہے، وہ انسانیت کے تصور سے گر جاتا ہے، انسانیت کے ٹائٹل سے گر جاتا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اسی لیے فرمایا اللہ کی اس خلقت میں، اللہ نے جس انداز میں حضرت انسان کی خلقت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس خلقت کو تبدیل نہ کرنا۔ واہ، ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی مضبوط نظام الہی ہے۔ ٹھیک، فرمایا منیبین الیہ واتقوا، کچھ بلند بخت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل جھکا دیے ہیں اللہ کے نظام کے لیے۔ ایسا ہی ہے۔ ولا تکون من المشرکین، مشرک نہ ہو جانا۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، جو اس نظام سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ تفرقہ میں پڑ جاتا ہے۔ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اللہ کے نظام میں تفرقہ ڈالا، اللہ کے حکم پر اللہ کے اپنی مرضی کو فوقیت دی۔ حقیقت دی، آپ بنایا نظام۔ وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ اپنے جو کچھ انہوں نے تراشا ہے، بت، میں اسے بت کہوں گا، یہ فرقے بت ہیں۔ ہاں، کوئی پیتل کا بت پوجے تو مشرک، لکڑ کا پوجے مشرک، پتھر کا پوجے مشرک، ستارہ پوجے مشرک، سورج پوجے مشرک۔ جس نے خود بت بنایا ہے مسلک کا، مشرب کا، وہ پوجے تو وہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ اسلام آفاقی دین ہے، یونیورسل ٹائٹل ہے انسانیت کے لیے۔ ایسے ہی اس کا کوئی تشخص اس انداز کا نہیں جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو جو اس آفاقی دھارے سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتا ہے، جو اس نے اللہ نے جس خلقت پر حضرت انسان کو پیدا کرا۔ اب اس تصور میں آپ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے حبیب جنہوں نے اس نظام میں تفرقہ ڈالا اور وہ شیعہ ہو گئے، گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، ان سے نفرت کر جاؤ، ان کا کوئی تعلق نہیں، نہ آپ سے ہے، نہ آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ مجھ سے ہے تعلق، آپ کا ان سے تعلق نہیں تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کسی مذہب کی بنیاد پر نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کی وضاحت کی ہے بڑے بڑے فورموں پر کہ قرآن کریم کی الحم سے لے کر والناس کے سین تک، اور پہلی کتابیں
تورات، زبور، انجیل، کسی بھی کتاب، یا حضرت آدم کے صحف ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے صحف ہیں، جتنا وحی کا ٹائٹل نازل ہوا ہے نا، کسی وحی کے کسی حرف میں کسی مذہب کی کوئی تشکیل نہیں، کوئی تعبیر نہیں، کوئی تفصیل نہیں، کوئی تائید نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی تاثیر نہیں۔ کیا فرق ہے مذہب اور دین میں؟ دین اللہ نے نازل فرمایا ہے، مذہب ملا نے حجروں میں بنایا ہے، اور اپنی صرف دکانداری چمکانے کے لیے، کوئی اس کا تعلق فطرت کے ساتھ نہیں ہے۔ فطرت کے اندر تو نو بنو وحدت ہے۔ آپ نے کبھی درخت کو دیکھا ہے؟ درختوں کے پتے چٹکتے ہیں نا تو نتیجہ دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں۔ ہاں، تو یہ فرقے کیا دیتے ہیں؟ تفرق کا فرقے کیا دیتے ہیں اور کیا دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک کبھی آپ نے دیکھا اس کو ہماری زبان میں تو کونج کہتے ہیں، وہ آسمان پر اڑتے ہیں فرندے صف بنا کر، ٹھیک ہے۔ اتنا شعور تو اس پرندے کو بھی ہے، صف بنا کر چلوں گا تو میں اس فطرت کا حسن لگوں گا، واہ، لیکن نہیں شعور تو ملا کو نہیں ہے، جس نے فطرت پر زد ماری ہے اور اپنے من منشا کے مطابق مذہب تراشا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ تفرقہ کا تسلسل جو ہے یہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، نہ اس کے اندر اس کی گنجائش ہے، یہ یہودیوں کا مزاج ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا سماعون للکذب یا قالون للسحت، یہ حرام خور ہیں، اور اب وہ حرام خوری ہمارا مزاج بن گیا ہے۔ ملا نظام کی طرف نہیں آتا، مذہب تراشتا ہے، مسلک تراشتا ہے۔ شدید بارشوں کی وجہ سے خیمہ علی اکبر شہید ہو گیا تھا۔ یہ نقوی البخاری سادات کا 700 سالہ پرانا مرکز مذہبی یگانگت کا خوبصورت گہوارہ ہے۔ اب اسی مقام پر امام بارگاہ خیمہ علی اکبر علیہ السلام کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اس کی بنیاد کشائی سید آغا لال بادشاہ اور مشہور صحافی ایاز امیر صاحب نے رکھی ہے، اور اس کا ڈیزائن کراچی سے سید علی تراب جعفری صاحب نے بنایا ہے۔ امام بارگاہ کی تعمیر کا ذمہ ماڈرن انجینئرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اس کی کاغذی کارروائی مکمل ہو چکی ہے اور کھدائی کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ عاشقان ہم شکل پیغمبر سے التماس ہے کہ تعمیری معاملات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنا حصہ ڈال کر مولا کی خوشنودی اپنے نام کریں۔ نظر نیاز بھجوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0324430559۔ گدائے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام سید آفاق حسین شاہ بخاری، سید حسن علی زادہ بخاری۔ آپ کی بھیجی گئی نیاز ہمارے پاس امام آخر الزمان اجل اللہ فرج الشریف کی امانت ہے، اس کی پائی پائی جاگیر علی اکبر پر لگی۔ جب وحی الہی میرا پورا چیلنج ہے الحمدللہ روح کائنات کے اہل علم پر، کوئی بندہ مجھے اپنے مذہب کی تائید میں کسی حرف کی کا اشارہ دے دے کہ یہ بطور نص میرے مذہب کی تائید میں آیا ہے جو میں نے تراشا ہے، یہ سب ڈرامہ بازی ہے، ملا کی ذہنی عیاشی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا یعنی میں تو نصوص کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ یہودیوں پر، علماء یہود پر قدرت نے لعنت کیوں کی ہے؟ کتنی مرتبہ قرآن میں کہ وہ ان کے علماء جو تھے وہ ذہنی عیاش تھے، وہ اپنی مرضی، وہ پیسے بٹورتے تھے نا، سیاسی رشوت لیتے تھے، ہمارے ہاں بھی یہ چل رہا ہے۔ اب ہم ان سے اس وقت 2-4 قدم آگے ہو سکتے ہیں، پیچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے جو ماحول کریٹ کر دیا ہے، جو سوسائٹی ہم نے ترتیب دے دی ہے، اس سے اب اگر کوئی نکلنا بھی چاہے گا تو نہیں نکل سکتا۔ لیکن اگر ہم آپ یہودیوں پہ الزام دھرتے ہیں تو وہاں پر تو ان کے ہاتھوں میں بڑی یونٹی نظر آتی ہے، اور وہ آپ کے خلاف یونٹی ہے، ان کا باہمی جو ہے نا اندر سے وہ بھی ٹوٹ چکے ہیں۔ بہت زیادہ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کئی رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی ہے، اور قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک کے اندر ہے۔ اب یہود کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کیا کیا ہے؟
وہ مذہب میں بڑے پختہ تھے اور آج بھی بڑے پختہ ہیں، ہم سے زیادہ مشقت کرتے ہیں، بالکل ہم سے زیادہ ایڈوانس ہیں وہ لوگ. ایڈوانس ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. وہ سیاسی رشوت لے کے، دینی رشوت لے کے، رشوت خور تھے نا جی، لے کے اللہ تعالیٰ کے کلمات کو، نظام کو وہ تبدیل کرتے تھے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے، جس طرح آج ہمارے مولوی کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ہاں جی. یہ حدیثیں بدل رہے ہیں، حدیثیں بدل رہے ہیں، آیتیں بدل رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو تفاسیر بدل رہے ہیں. ایک دوسرے کو کون سی جھٹلانے بات کے لیے. کہاں ہے، بلائی کہاں جا رہی ہے. ہاں ایسا ہی. تو وہی اسٹرکچر چل رہا ہے نا جی. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. جس جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس نظام کو قائم فرمایا تھا، وہ کہتے تھے مراد الہی یہ نہیں ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی ہے. سب سے بڑا حملہ ان کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ کہتے رہتے تھے کہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے اس شان کے. ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا سارا کچھ، وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو آیا ہی احمد کی بشارت دینے کے لیے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے نا جی. الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ مکتوب پایا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرون بالمعروف. وہ ایسی شان والا رسول آئے گا جس عمل میں حسن اور کمال دیکھے گا اس کا عمر حکم کرے گا، جو انسانی بھلائی کے لیے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ. جو منکر ہوگا، جو ناپسند ہوگا انسانی وقار کے لیے، حضور اس سے روک دیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ. اس رسول کی نگاہ میں اتنی لطافت ہوگی کہ کائنات کی ہر چیز کی فطرت کو عبور کر کے اس کی نگاہ فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز پاکیزہ ہے اور یہ غیر پاکیزہ ہے. سبحان اللہ. پاک چیزوں کو رسول حلال کریں گے امت کے لیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اور جو پلید چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیں گے. اس لیے کہ طبی مزاج پر جو ہے نا چیزوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. واہ. جس انداز کی چیز آپ استعمال کریں گے آپ کی طبع کے اندر وہ چیزیں محسوس ہوں گی، اور آپ کے رویوں کے اندر بھی ان چیزوں کا اظہار ہوگا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. اس کی رحمت اتنی غالب ہوگی کہ اپنی امت سے جس گناہوں میں، جس معاملے میں وہ الجھے ہوئے دبے ہوں گے تو رسول نبوت کی طاقت سے اس کو ہٹا دیں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ. ٹھیک ہے، إِصْرَهُمْ. جس بوجھ کے تھلے لوگ دبے ہوں گے رسول اپنی رحمت سے ان کو ہٹا دیں گے. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اور وہ زنجیریں جنہوں نے انسانیت کو جکڑ رکھا ہوگا نبی اپنی نبوت کے تصرف سے توڑ ڈالیں گے.